الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر جب سے انسانیت کو بھیجا ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سلسلہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا ہے. انسانیت کی تنبیہ اور ان کی غفلت کو دور کرنے کا ساز و سامان بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا ہی سے رکھا ہے. جب جب انسانوں کا رشتہ اپنے خالق اور مالک سے ٹوٹتا ہوا نظر آیا، اللہ تعالی نے پیغمبروں کے ذریعے، صحیفوں اور بڑی کتابوں کے ذریعے انسانیت کی تنبیہ کا اور ان کی غفلت کے دور کرنے کا سامان فراہم کیا ہے. انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اپنی قوموں کے اندر دین کی دعوت، ایمان کی تبلیغ اور مذہب کی نمائندگی کا بھرپور انداز میں انہوں نے کام کیا. کس کی کوشش کتنی کامیاب رہی، وہ داستانیں ہم اور آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ اس روئے زمین کی سب سے بڑی وہ دولت جس نے انسانوں کا رشتہ اس کے رب سے، اس کے خالق سے جوڑ کر کے رکھا ہے، وہ وحی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والے وہ پیغامات ہیں، وہ ہدایات اور وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تعالی مختلف راستوں سے اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتے تھے. سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام درمیان میں قاصد اور رسول بنتے تھے. کبھی خواب کے اندر باتیں بتا دی جاتی تھیں، دکھا دی جاتی تھیں، اور ایک نبی کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے. سیدنا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے قصے میں ہمیں اور آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے. حضرت ابراہیم نے خواب ہی تو دیکھا تھا
اور پھر جب اس خواب کے بارے میں حضرت اسماعیل کے سامنے آپ نے تذکرہ کیا تو ایک نبی کا بیٹا ہے وہ بھانپ گیا اور اس نے اسے اللہ کا حکم سمجھا اور یہ کہا اے والد محترم جو اللہ کا حکم ہے آپ اس کی تعمیل کے لیے اقدام کیجئے، آگے بڑھیے، اور میں بالکل صبر آزما دور سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے دل اور دماغ میں کسی قسم کا کوئی تردد محسوس نہیں کریں گے۔ تو خواب بھی نبی کا وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ کثرت کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی وحی بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ وحی اور اللہ کا یہ پیغام جو آتا تھا یہی انسانیت کے رشتے کو اس کے پروردگار سے، اس کے خالق اور رب سے استوار کرنے کا ذریعہ تھا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اس روئے زمین کی روح اور اس روئے زمین پر بسنے والوں کے لیے روحانیت کا، ملکوتیت کا کوئی سامان ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس اپنی وحی اتارتے تھے، اپنا منشا بھیجتے تھے، اپنی مرضیات کی تلقین انہیں کرتے تھے اور نامرضیات سے بھی باخبر کرتے تھے۔ وہ انسانیت کے بیچ میں اللہ کی مرضیات کو، اللہ کی نامرضیات کو بیان کرتے تھے۔ ہم سب کے آقا تاجدار بطحہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ اس پیغمبر کی جو امی ہے، جس نے کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا ہے، جس نے کسی کی شاگردی میں رہ کر کے علم حاصل نہیں کیا ہے، آپ کے علم کو اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست نماز کر کے ہر قسم کے شکوک اور شبہات سے بالا تر بنا دیا ہے۔ انسانیت کا سکھایا ہوا علم، انسانیت کا بتایا ہوا علم، میرے دوستو اس میں آدمی شک کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا۔ کسی کے سامنے طالب علمانہ اور تلمیذانہ زندگی گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکلف نہیں کیا، آپ کو امی بنایا۔ جناب محمد الرسول اللہ امی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی کے سامنے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو، اس کو امی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر کی شان یہی ہے، یتیمے کی نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ جس یتیم نے کسی کے سامنے شاگردی طالب علمانہ زندگی نہیں گزاری، اس نے اپنے پیچھے جو ملتیں تھیں ان تمام ملتوں کے کتب خانے کے اوپر جو گرد و غبار بیٹھ گئے تھے، احبار اور رہبان نے، ان کے علماء نے جو تحریفات کر دی تھی، سب کو آ کر کے چمکا دیا، دھو دیا اور بالکل صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اور ہدایات کو انسانیت کے سامنے روشن کر دیا۔ بڑی گردیں جم گئی تھیں،
بڑی تحریفات ہو چکی تھیں، بڑی تبدیلیاں ہو چکی تھیں، جو مفاد کی باتیں تھیں وہ قابل قبول سمجھی جاتی تھیں، اور جو مفاد سے ٹکراتی تھیں انہیں مسترد کر دیا جاتا تھا۔ یہ تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سابقہ انبیاء کرام کی جو تعلیمات تھیں، ان میں تحریفات کا یہ سلسلہ جاری تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا، سارے گرد و غبار کو جھاڑ دیا، شفاف ترین جو مذہب تھا اسے انسانیت کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ وہ پیغمبر، وہ رسول جس کی یہ اہل ایمان اتباع کرتے ہیں، جو امی لقب ہے، الذین یجدونہ عندہم فی التوراۃ، اس پیغمبر کو یہ لوگ تورات میں، انجیل میں مکتوب پاتے ہیں۔ اس کی شان تورات کے اندر بھی بیان کی گئی ہے، اس کی شان انجیل کے اندر بھی بیان کی گئی ہے، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہود اس کو پڑھتے ہیں، نصارہ اس کو پڑھتے ہیں۔ کیا مکتوب ہے آپ کی شان؟ یأمرہم بالمعروف۔ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے معلمین، کتنے دانشور اور کتنے انسانیت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے رشد و ہدایت کا سامان لے کر کے لوگ کھڑے ہوئے، برپا ہوئے، لیکن جتنی بھلائیاں ہیں، جتنے خیر کے کام ہیں، ان سب کی مکمل نمائندگی، اور جتنی برائیاں ہیں ان سب پہ مکمل قدغن لگانے کا کام اگر کسی ذات نے کیا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ مصلح آج بھی پائے جاتے ہیں۔ انسانیت کو بنانے اور سنوارنے کا میرے دوستو کام پچھلے زمانے میں بھی ہو چکا ہے، انبیاء کرام نے کیا ہے، ان کے بعد جو ان کے علماء تھے انہوں نے بھی کیا ہے، ہر زمانے کے اندر یہ کام ہوتا رہا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ نے ہر خیر کے اوپر انگلی رکھ کر کے بتایا ہے کہ یہ خیر کی شاہراہ ہے، اس پر چلو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور یہی نجات کا ذریعہ اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کا سامان بھی بنے گا۔ اور یہ ڈگر بہت الٹی ہے، اس ڈگر پر چلو گے تو سیدھا جہنم کے دہانے پر تم کو پہنچائے گی، اللہ کی ناراضگی، اس کا غضب، اس کی لعنت اور اس کی پھٹکار کے مستحق بنو گے۔ یأمرہم بالمعروف، وہ پیغمبر جو امی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تمام خیر کے کاموں کا لوگوں کو حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، جتنے منکرات ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں، ہر ایک پر انگلی رکھ کر کے بتاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ روش اختیار مت کرنا، اس طرز عمل سے تمہاری دنیا بھی تباہ ہوگی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کے استعمال کی حلت بیان کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہوا ہے کہ یہ پاک چیزیں ہیں، یہ صاف چیزیں ہیں، ان سے جو روئیدگی ہوگی، جو نما حاصل ہوگا، اس سے خیر برپا ہوگا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو ناجائز ہے، جو حرام ہے، جو محرمات ہے، جن سے خباثت برپا ہوتی ہے، ایسی تمام باتوں سے وہ پیغمبر
روکتا ہے اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی نہیں محسن کائنات کہا جاتا ہے، یوں ہی نہیں محسن عالم کہا جاتا ہے، یوں ہی نہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ رب العالمین نے آپ کو سراپا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے ہر خیر کو واضح کیا اور آپ نے ہر شر اور فتنے کی جڑ پر کلہاڑی ماری اور اس پر تیشا چلا کر کے اس کو نیست اور نابود کرنے کا کام کیا ہے۔ یہ ہے پیغمبر کی شان۔ وہ پیغمبر میرے دوستو جہاں بہت ساری باتیں ارشاد فرماتا ہے، احادیث بھری پڑی ہیں آپ کے ارشادات سے، آپ کے سنن سے، آپ کے معاملات سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ چار برائیاں اور بدترین قسم کی لعنتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر بھی یہ چار خرابیاں پائی جائیں گی وہ خالص اور پرلے درجے کا منافق قرار پائے گا۔ مذہب اسلام کے اندر اسے مومن، اسے مسلمان سمجھنا، یہ مسلمان اپنے ہی بارے میں گویا ایک گھاٹے کا کام کر رہا ہے۔ چار برائیاں ایسی ہیں جو کسی مسلمان کے اندر بھی اگر پائی جائیں تو وہ پرلے درجے کا منافق ہے۔ اور منافق کی شان کیا بیان کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ منافقین یہ کیا کرتے ہیں؟ بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ارے اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ انہیں ڈیل دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسی زندگی کے اندر سرمست رہو اور لوگوں کے ساتھ منافقت کا برتاؤ کر کے تم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا قَامُوا ان کی پہچان بتائی گئی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا دل، ان کا ضمیر نماز کی چاشنی سے، نماز کی لذت سے ایسا محروم ہوتا ہے کہ بالکل کسل اور پست ہمتی کا شکار ہو کر کے وہ نماز کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم اور آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنا جائزہ لیں، ہم اور آپ بھی نماز کے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ارے جو پڑھتا ہی نہ ہو اس کے بارے میں پھر کیا کہنا؟ یہ تو پڑھنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہے تو بڑی پست ہمتی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے دل دماغ میں نماز کا کوئی گویا تصور اور اس کی عظمت کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ کسل کا، پست ہمتی کا شکار رہتا ہے۔ قاموا کسالا یراؤن الناس۔ اور اگر نماز پڑھے گا تو ریاکاری، اس کے دل کے اندر یہ تمنا مچلتی ہوگی کہ مجھ کو نماز پڑھتا ہوا ذرا سا کوئی دیکھے، جس سے اس کا کوئی مطلب ہوگا اپنے میرے دوستو اس آدمی کو دکھانے کے لیے وہ ذرا نماز کو 2 کے بجائے 4 رکعت کر لے گا، تاکہ وہ کہے کہ ارے بھائی یہ تو بڑے بزرگ آدمی ہے، یہ تو بہت دیندار معلوم ہوتے ہیں، نفل پر نفل پڑھے چلے جا رہے ہیں، اور دل کے اندر ظلمت ہے، تاریکی ہے، نحوست ہے، جس کی بنیاد پر نماز کی کوئی لذت اس ریاکار کو اور دکھاوا کرنے والے کو بالکل محسوس نہیں ہو رہی، صرف اپنا مطلب نکال کر کے ابن الوقتی کر رہا ہے، وہ غرض کا پجاری ہے جس سے اس کی غرض وابستہ ہے، اس کو وہ نماز کی رکعتیں بڑھا بڑھا کر کے دکھانے کا کام کرتا ہے۔ یراؤن الناس
ولا یذکرون اللہ الا، صدقہ دے گا تو بھی خوب نمایاں کر کے، حالانکہ نفلی صدقہ اگر آپ کر رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ اسے ذرا چھپ چھپا کر کے کرو. ہاں زکوٰۃ ہے علانیہ دو تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے کہ یہ ایک فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی بالکل مجاہرتاً ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ملے. جن لوگوں نے اب تک زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ اپنے مال کا حساب کریں اور زکوٰۃ بر وقت ادا کرنے کی کوشش کریں. نفلی صدقات کو چھپ چھپا کر کے بغیر کسی ریا نمود اور نمائش کے ادا کرنے کی ترغیب آئی ہوئی ہے. لیکن وہ 10 روپیہ بھی صدقہ کرے گا تو 5 آدمی کو بتا کر کے صدقہ کرے گا. یراؤن الناس، وہ جو کام بھی دین کا کرے گا، جو بھی خیر کا کام کرے گا، ریاکاری اس کے دل کے اندر رہے گی. یہ منافق کی علامت قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر تو کبھی اس کی زبان پر چڑھتا ہو اللہ کے ذکر سے وہ بالکل غافل بنا رہتا ہے. مذبذبین بین ذالک، وہ اپنے مفاد کا آدمی ہے، نہ وہ اہل حق کے ساتھ کھل کر کے رہتا ہے اور نہ وہ اہل باطل کے ساتھ کھل کر کے رہتا ہے. وہ ہوا کے رخ کے اوپر چلتا ہے، ادھر فائدہ دیکھا ادھر جھک گیا، ادھر فائدہ دیکھا ادھر جھک گیا. قرآن کہتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئ ولا الہ اولئ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. یہ نفاق گمراہی کی بات ہے اور جسے اللہ تبارک و تعالی برگشتہ کر دیتا ہے پھر اس کو کوئی راہ راست کے اوپر نہیں لا سکتا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ 4 برائیاں ایسی ہیں جس شخص کے اندر بھی وہ برائیاں پائی جائیں گی وہ بالکل خالص پکا پرلے درجے کا منافق قرار پائے گا. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ ایک ایک کر کے کم کرو. اگر ایک بھی خصلت نفاق کی ان 4 میں سے کسی آدمی کے اندر پائی جا رہی ہے تو یہ سمجھو نفاق کی ایک علامت ابھی بھی اس کے اندر موجود ہے. اسے بھی کھرچ کر کے نکالنے کی اسے کوشش کرنی چاہیے، تب جا کر کے اسے ایمان کی حلاوت اور نماز کی لذت اور دینی امور میں لگنے کی وابستگی کی اسے چاشنی محسوس ہوگی. نفاق اور ظلمت میرے دوستو جب ختم ہوگی تبھی جا کر کے اس کے دل کو طمانینت حاصل ہوگی عبادات کے اندر اور خیر کے کاموں کے اندر وہ دل جمعی کے ساتھ آگے بڑھے گا. کیا فرمایا وہ 4 باتیں؟ اذا حدث کذبا. آج کل موبائل کا زمانہ ہے، ہم گھر میں موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ضرورت مند ہم کو فون کر کے کہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کہاں ملیں گے، آپ سیدھا بتا دیتے ہیں کہ میں گھر نہیں ہوں، باہر. یہ ہمارا بھی معاملہ ہے. ہم سب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں. اس حدیث کی کسوٹی پر ہم ایمان کی لذت سے میرے دوستوں محروم تو نہیں ہو رہے. اذا حدث کذبا، جب بھی چھوٹی بڑی بات وہ کہتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی سے وعدہ کرتا ہے کہ چلو میں تمہارے وقت پر کھڑا ہو جاؤں گا، تمہیں اپنے بچے کو پڑھانے کے سلسلے میں، اپنے مکتب اور مدرسے کو چلانے کے سلسلے میں، اپنے علاقے میں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، اپنے لیے خورد و نوش کا انتظام کرنے کے سلسلے میں کوئی تکلیف ہے، کوئی تردد ہے، تم بالکل فکر مت کرو. تم اپنا عزم اور ارادہ لے کر کے آگے بڑھو. جب وقت آئے گا انشاءاللہ میں قدم سے قدم ملا کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، شانہ بشانہ رہوں گا، تمہاری نصرت اور امداد کروں گا. ایک وعدہ کر لیا. اب اس بیچارے نے اپنا کام شروع کیا اور جب وقت آیا کہ اب بچے کی فیس بھرنی ہے،
اب تو میرے یہاں غلے اور راشن کی ضرورت ہے، اب میں نے مکتب تعمیر کرنے کا، مسجد بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ ہے اس کا کوٹیشن، اس کا تخمینہ لا کر کے رکھ رہا ہے، تو یہ بالکل مکر جا رہا ہے اپنے وعدے سے۔ وعدہ ہی مت کرو، لیکن جب وعدہ کر لو تو پھر حتی المقدور اسے نبھانے کی کوشش کرو میرے دوستو۔ یہ منافق کی علامت ہے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی برائی کے اوپر بھی نشاندہی کی اور اس سے بچنے کی امت مسلمہ کو، بلکہ پوری انسانیت کو آپ نے تلقین کی ہے کہ بات کرو جھوٹ مت بولو، وعدہ کرو تو وعدہ خلافی مت کرو۔ اور آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر تھوڑی سی کسی سے انبن ہو جاتی ہے، تکرار کی نوبت آتی ہے، تو بات بات میں اس کی زبان سے میرے دوستو گالیاں نکلتی ہیں، الٹی سیدھی باتیں نکلتی ہیں، وہ فوراً اس کے حسب نسب پر، اس کی رنگت پر، اس کی نفسیات پر اتر جاتا ہے اور اس کو میرے دوستو وہ جوش دلانے کی کوشش۔ یہ جھگڑا کبھی ختم ہوگا؟ ارے معاملے کے اوپر گفت و شنید کی جائے، کسی کو سالس بنا لیا جائے، کسی کو فیصل بنا لیا جائے، وہ جھگڑا وقتاً ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب آدمی کسی کی نفسیات پر حملہ کرتا ہے، اس کے کنبہ اور خاندان کے اوپر وہ انگلی اٹھاتا ہے اور اس کے کردار پر میرے دوستو انگشت نمائی کرتا ہے، کردار کشی کرنے لگتا ہے، تو یہ جھگڑا بہت آگے تک بڑھ جاتا ہے۔ پھر صرف دو میں نہیں رہتا، اب وہ دو خاندانوں کا جھگڑا بن جاتا ہے، دو گروہوں کا، دو گروپ کا جھگڑا بن جاتا ہے، اور پھر اس جھگڑے کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے درمیان میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس معاہدے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرتا، سارے عہد و میثاق کو توڑ دیتا ہے، اسے تو صرف اپنے مفاد سے اور اپنی غرض سے واسطہ ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے میرے دوستو وہ اپنے غرض کے اوپر آ جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں یا تو چپ رہو لیکن بولو تو سچ بولو، وعدہ مت کرو، وعدہ کر لو تو وعدہ خلافی مت کرو۔ کسی سے تکرار کی نوبت آ جائے تو سہولت اور آسانی کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرو، اتنا آگے مت بڑھو کہ وہ جھگڑا دو گروہوں اور گروپوں اور خاندانوں کے درمیان ہو جائے۔ اور جب بھی کسی سے عہد و میثاق کرو، عہد و پیمان کرو، تو پھر غداری نہیں ہونی چاہیے، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ غیر مسلم سے بھی اگر ہم نے کوئی عہد و پیمان کر لیا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو اس کے ساتھ غدر کرنے کی، دھوکہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں دیتے۔ یہ شان ایک مسلمان کی ہونی چاہیے، جب بھی کوئی وعدہ کرے، جب بھی کوئی معاہدہ کرے تو اس کو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مومن بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، ہم نفاق کی ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں، اور اس کی جانچ کا راستہ قرآن نے خود بتایا ہے۔ نماز پڑھ کر کے دیکھو، نماز کی لذت اور وقت ہوتے ہی نماز کے لیے بے قراری اور بے چینی اور نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا جذبہ، اس کے آداب کی، اس کے فرائض، سنن، واجبات اور مستحبات کی ہم رعایت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ ہمارے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے، اور اگر کوئی لذت آشنائی ہمارے اندر نہیں ہے تو سمجھیں کہ ہم دھیرے دھیرے نفاق کی ڈگر کے اوپر جا رہے ہیں۔
اور ہم جو بھی خیر کا نفلی کام کریں اسے بہت زیادہ اجاگر نہ کریں، نمائش نہ کریں، نمود نہ کریں، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا کر کے وہ کام انجام دیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایمان کی علامت اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہے، اور جب ہم نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اسلام کے جھنڈے کو تھام لیا ہے، تو پھر میرے دوستو اس معاملے کے اندر کوئی رخنا پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، ہر طرف منہ مار رہے ہیں، اور اپنے آپ کو پوری ملت کو رسوا کرنے کا سامان ہم فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے کندھے کے ساتھ آپ نے کندھا جوڑ لیا ہے، ہمیشہ آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیے۔ جس کے ساتھ نہیں ہے، برملا اس کا اعلان آپ کا آ جانا چاہیے۔ مصلحت کو دیکھ کر کے یہ کرنا چاہیے۔ اہل حق کے ساتھ رہو، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بالکل اہل باطل کے ساتھ ہم کو نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارا ایمان، ہمارا مذہب جن سے فروغ پا سکتا ہے، ایسے لوگوں کی ہمیشہ تائید اور نصرت ہم خود بھی کریں، تاکہ ان سے بھی امید کی جا سکے۔ تو یہ کام انشاءاللہ جم کر کے کرنا ہے۔ نفاق سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے۔ اپنی باتوں میں کبھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی دینی ہے، کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، کبھی بھی اگر کسی سے تکرار کی نوبت آ گئی تو اس کی نفسیات پر اس کے کردار کشی کا معاملہ بالکل نہیں اٹھائیں گے، سہولت کے ساتھ معاملات کو حل کریں گے، اور جب کسی سے عہد و پیمان کریں گے تو اس میں غداری بالکل نہیں کریں گے۔ یہ مسلمان اور مومن کی پہچان ہے۔ نفاق سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک پرچی بھیجی ہے ہمارے ادارے کے معزز عربی زبان کی تعلیم دینے والے استاد ہیں حضرت مولانا محمد نور اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ خود تو یہاں آ نہیں سکے، انہوں نے کسی تھانے میں دوسری مسجد کے اندر وقت لیا ہے۔ ان کے گاؤں میں مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، 50 لاکھ روپے کا تخمینہ ہے۔ آپ حضرات جمعہ کے اندر نیت کر کے اور اپنے جیب میں کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ تعمیر مسجد کے لیے بھرپور تعاون فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ باہر طلبہ کھڑے ہیں، جھولیاں لے کر کے انشاءاللہ وہ آپ سے وصول کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔